بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نعت، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ تلفظ سیکھیے۔ رحمت، مہربانی، کرشمہ، انوکھی بات، قدرت، طاقت، اجیارہ، روشن، مژدہ، خوشخبری، مسلم، مسلمان، منظور، قبول۔ سب سے پہلا بند ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ اس چاند کا نام محمد ہے، کتنا میٹھا کیسا پیارا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارا۔ اب اس بند کی تشریح کریں گے ہم، اور بند نمبر 1 میں شاعر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس بند میں جگ کا مطلب ہوتا ہے عالم، ساری دنیا۔ اس بند میں شاعر عقیدت سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں ایک چاند کو پیدا کیا، زمین والوں کے لیے چاند کی پیدائش بہت انوکھی بات ہے۔ اور وہ چاند کون ہے؟ وہ چاند حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آسمان پر روشن ہونے والے چاند کی مانند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نے زمین پر چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی چمکا دیا ہے، ان کی وجہ سے چمکا ہوا ہے۔ تمام نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا نام، پیارا نام اور بلند مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور بابرکت نام ہی کی بدولت سارا جہاں جو ہے وہ روشن ہے۔ بند نمبر 2 ہے ہمارے پاس، بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ ٹھیک ہے، طور ہوتا ہے طریقہ، اور ڈھا دی مطلب گرا دی۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اپنی رحمت کا پیغام سنانے کے لیے بھیجا، یعنی قرآن مجید کی تعلیمات سنانے کے لیے بھیجا کہ ہم نے اس دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا نیکی ہے اور کیا برائی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کن کاموں کو انجام دینا ہے اور کن کاموں سے دور رہنا ہے۔ یہ تمام تعلیمات ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام برائیوں کی جڑ کاٹ کر ہمیں جنت کا رستہ دکھایا۔ بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور ہو اپنی بھلائی ہو۔ بند نمبر 3 میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین اسلام کا پیغام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا اور اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت سے نصیب فرمائی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دیں کہ اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے، اسی میں سب کی خیر اور بھلائی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائی چارے کی فضا قائم کریں اور متحد ہو کر رہیں تاکہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ بند نمبر 4 ہے، فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی، وہ ماہ عرب
ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے، ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ یہ جو نعت ہے محمد شفیع الدین نیر نے لکھی ہے، اور وہ اس چوتھے بند میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارے کا درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت ہی رحمت ہے، کسی کو بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسید ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذوروں، مجبوروں، بیماروں اور کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اعلیٰ اور پیارا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ ہمیں اپنی جان ان پر قربان کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹھہریے اور بتائیے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی خوشخبری لوگوں کو سنائی؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کی خوشخبری سنائی۔ نعت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا۔ تشریح اور مرکزی خیال کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اجیارہ، روشن، کرشمہ، انوکھی بات، مژدہ، خوشخبری، طور طریقہ، ماہ عرب، عرب کا چاند، یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا، قربان۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملا کر مصرعے مکمل کریں۔ سب سے پہلے ہے، کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے ہے جگ اجیارہ۔ دنیا کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ سوال نمبر 3 ہے، مصرعوں کے سامنے دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیے اور خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اور دین ہمیں اسلام دیا، ہو جائیں، تو یہ الف ف اور دال ہے تو فدا بنے گا، فدا اسلام و ہم۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے ہمارے پاس کہ عرب کا چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ عرب کے چاند سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہیں۔ ب ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کس صورت میں دیا؟ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں اس صورت میں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور ہمارے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا
حکم دیا؟ جواب میں ہم لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ معذوروں، مجبوروں، بیماروں اور بیچاروں کی تکلیفیں دور کرنے کا اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 4 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق سکھایا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا یہ سبق سکھایا کہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ہماری بھلائی اس میں ہے کہ مل جل کر اتفاق اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں۔ سوال نمبر 5 ہے اس نعت کا دوسرا بند کاپی میں خوش خط لکھ کر اس کی نثر بنائیے۔ آپ یہ بند کاپی پہ خوش خط کر کے لکھیں اور اس کی نثر یہ ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے ہدایت دینے والا اور رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا گویا وہ تمام نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق نعت میں سے ہم آواز الفاظ کے جوڑیاں بنا کر لکھیں، جیسے ہے دکھلائی بھلائی، اسلام پیغام، چمکایا دکھلایا، سہارا پیارا، پیارا اجیارا، بھائی بھلائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس قواعد سیکھیں، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے۔ تو یہ سارے الفاظ ہیں تو ہم نے ان کو ترتیب سے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیماروں، جہاں، دولت، رحمت، سبق، عرب، فدا، کرشمہ، مژدہ، ناداروں۔ نیکسٹ ہے کہ مثالوں کے مطابق نعت میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 جو ہے وہ اسم معرفہ چن کر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اسم نکرہ وہ اسم ہے جس میں عام چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، اور اسم معرفہ وہ ہے جس میں کوئی خاص چیز یا جگہ کا نام بیان کیا جائے۔ تو اسم نکرہ میں ہوں گے بندوں، بھائی، بیچاروں، دین اور بیمار، یہ سارے عام نام ہیں۔ اور اسم معرفہ میں خاص نام جیسے خدا، اسلام، اللہ، محمد اور نیر۔ سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس دیے ہوئے جملوں میں موجود اسم نکرہ کے گرد یعنی کہ اسکوائر اور اسم معرفہ کے گرد سرکل لگائیں، دائرہ لگائیں۔ یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ اسم اردو اسم معرفہ اور کتاب اسم نکرہ ہے۔ جنگل میں چیڑ کے درخت تھے۔ اس میں جنگل جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور چیڑ جو ہے وہ اسم معرفہ اور درخت بھی اسم نکرہ ہے۔ مجھے پاکستان کا ہر شہر پسند ہے۔ پاکستان ایک خاص نام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے اور شہر جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ سمندر میں وہیل مچھلی تھی تو سمندر جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، وہیل ایک خاص نام ہے تو اسم معرفہ ہے اور مچھلی بھی اسم نکرہ ہے۔ عائشہ نے پھل خریدے ہیں۔ عائشہ خاص نام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے اور پھل جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے تو اس میں دھات جو ہوگا وہ اسم نکرہ ہوگا۔ سونا ایک خاص دھات کا نام ہے تو وہ ہوگا اسم معرفہ۔ سوال نمبر 11 ہے دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیے اور پوچھے ہوئے سوالوں کے زبانی جواب دیں،
ٹھیک ہے، تو بچوں یہ آپ نے عبارت پڑھنی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ تھا وہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہر کام اپنے دست مبارک سے کرتے اور اس کو عار نہ سمجھتے تھے۔ بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے اور یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کر دیتے تھے۔ سوالات ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ کس سے بڑھ کر تھا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ کے نزدیک آپ کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات کو عار نہ سمجھتے تھے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کا کام اپنے دست مبارک سے کرتے اور اس کو عار نہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کون سے کام خود کرتے تھے؟ تو آپ لکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کے کام بھی کر دیتے تھے۔